عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور لیکن یہ کہو کہ ہم متی ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالت الاعراب، یہاں اس سے مراد تمام اعراب نہیں، کیونکہ ان میں کئی مخلص مومن بھی تھے، بلکہ مراد وہ بعض اعراب ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور اسلام کی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دل میں تکذیب بھی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جا سکے، مگر ابھی تک کچھ تردد باقی تھا اور ایمان و یقین پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ عمرہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ اور یہ لوگ بدوی قبیلہ غفار، مزنیہ، جوہینیہ، اسلم اور اشجع سے تعلق رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے واپس آئے تو یہ ہیلے بہانے تراش کر اپنے لیے استغفار کی التجا کر رہے تھے۔ یہ لوگ کلمہ شہادتین پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے اور ارکان اسلام بھی بجا لاتے تھے، مگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ انہیں آسان اور میٹھا میٹھا اسلام تو گوارا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کوئی مالی یا جانی قربانی پیش کرنے یا مشکلات برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آمنا سورت کی ابتدا میں ان اعراب کا ذکر ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اسلام کے دوسرے احکام سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آداب و احکام کی تلقین فرمائی اور جہلیت کے فخر و غرور اور اس سے پیدا ہونے والی قباحتوں سے منع فرمایا۔ اس سلسلے میں واضح فرمایا کہ آدمی کو دوسروں پر فخر کا حق ہی نہیں، کیونکہ وہ عزت جو دوسروں پر برتری دلاتی ہے وہ صرف تقویٰ ہے اور تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال صرف علیم خبیر ہی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں سے ان اعراب کے کچھ دعوے ذکر فرما کر جن سے ان کے فخر کا اظہار ہوتا تھا ان کی تردید فرمائی۔ سب سے پہلے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جس میں دل کا یقین اور ظاہری فرمانبرداری دونوں شامل ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو عبد القیس کو ایمان کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ ایمان کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزے، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 4 حج اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اپنی جناب میں معتبر دین یعنی اسلام کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور ظاہر ہے وہاں وہی دین معتبر ہے جو دل کے یقین سے ہو، صرف ظاہری اعمال تو وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض اوقات اسلام سے مراد ظاہری احکام کی پابندی اور ایمان سے مراد قلبی یقین ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے،
یہاں بھی ایسا ہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایمان سے مراد دلی یقین اور اسلام سے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اسلام سے مراد دل سے مان لینا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سورہ انعام کی آیت ہے۔ تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس طرح بعض اوقات ایمان سے مراد صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سورہ نساء کے اندر ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے، ایمان لے آؤ، یعنی دل سے مان لو۔ لیکن یہاں فرمایا ان سے کہو، یعنی عرابیوں سے کہو، بدویوں سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یعنی ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے ظاہری احکام پر عمل شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ حدیث جبریل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے اور اسلام کا ظاہری اعمال سے، یہ ان میں فرق کا پہلو ہے۔ اور مماثلت کا پہلو یہ ہے کہ اگر ارکان اسلام کو باقاعدہ اور خلوص نیت سے ادا کیا جائے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایمان میں اضافہ سے ظاہری اعمال میں حسن پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مددگار اور لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ منافقوں میں کمی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اعمال میں نہ خلوص ہوتا ہے اور نہ حسن عمل، لہٰذا ان کا ایمان شہادتین کے اقرار سے آگے بڑھتا ہی نہیں، یعنی صرف وہ یہی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی ایمان یا یقین ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کے مترادف قرار دیا ہے کہ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا یقین رکھے، اور اس بات کا بھی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ بنائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی اطاعت کی شرط اول ان پر سچے دل سے ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اس میں انہیں اخلاص و یقین کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اسلام کے احکام پر ثواب کی امید بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہر و باطن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد عمل کا پورا ثواب دینا اور اس میں کمی نہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رسول کا نہیں۔ اس لیے کہ لا یلت واحد کا صیغہ استعمال فرمایا کہ صرف اللہ ہی تمہیں ان تمام اعمال کی جزا دے گا اور پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اطاعت کے بعد پہلی کوتاہیوں کو، پہلے گناہوں کو، پہلی نافرمانیوں کو، یا پہلی جو بھی آپ نے اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے نا وہ گناہ کیے ہیں یا پھر نافرمانیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ گناہوں پر بے حد پردہ ڈالنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي